ربیع الاول کا مہینہ آیا، اتفاق سے میرا پروگرام مالدہ کے اندر کلیا چک کے علاقے میں تھا۔ مالدہ سے کلیا چک جانے میں 40 سے 45 منٹ لگتے ہیں، لیکن اتفاق سے جس دن میرا پروگرام تھا اسی دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ یقین مانیے آپ، 40 سے 45 منٹ کا راستہ مالدہ سے کلیا چک جانے میں مجھ کو 3 گھنٹے لگ گئے۔ راستے بھر مسلمان نوجوان قطب مینار کی جتنی اونچی اونچی ٹوپی لگا کر کے ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، بڑے بڑے ڈی جے کے ساؤنڈ کے ساتھ جلوس نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ نبی کے عاشق لوگ ہیں، یہ نبی کے چاہنے والے لوگ ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جواب ملا یہ نبی کی محبت کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ او لوگو، اگر یہ جلوس نکالنا، یہ ڈی جے بجانا، یہ نبی کی محبت کے نام پر اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو ابو بکر نے ڈی جے کیوں نہ بجایا؟ عمر فاروق نے جلوس کیوں نہ نکالا؟ نبی کے صحابہ نے یہ جشن کیوں نہ منایا؟ کام تو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، کام تو دیکھنے میں ایموشنل لگ رہا ہے، کام تو دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے، مگر اس کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، اس لیے یہ کام بدعت ہے، یہ کام نیک عمل نہیں ہے۔ میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ لکھ کر کے چیک دے دوں اور چیک پر اپنا سگنیچر نہ کروں تو وہ چیک دنیا کے کسی بینک میں آپ کیش نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیک دے رہا ہے، جس کا اکاؤنٹ ہے، اس چیک کے اوپر اس کی سگنیچر ہونی چاہیے، تب وہ چیک مانی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک چیک ہے، اور اس چیک کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی سگنیچر ہونی چاہیے۔ وہ عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اگر ہے تو سنت ہے، اگر نہیں ہے تو بدعت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے بن جائیں اور جو نیک عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب 2 باتیں اور ہیں، بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپ ایمان والے بھی بن گئے، آپ نیک عمل کرنے والے بھی بن گئے، لیکن آپ نے نیک بات، اچھی بات، حق بات دوسروں کو نہیں بتائی۔ آپ نے دوسروں کو چھوڑو، اپنے گھر والوں کو نہیں بتائی۔ باپ بیچارہ تہجد پڑھ رہا ہے، بیٹا 1 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، اور باپ نے کبھی یہ ضرورت بھی نہیں سمجھی کہ بیٹے کو نماز کے لیے بولے۔ ماں بیچاری رات بھر قرآن پڑھ رہی ہے، اور جوان بیٹی موبائل لے کر کے کونے میں کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ماں کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اپنی بیٹی کو صحیح اور غلط کے بیچ کا فرق بتائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ روشنی میں ہیں یہ کافی نہیں ہے، آپ کو روشنی میں ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوگ اندھیرے میں ہیں ان کو روشنی میں لانے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ آپ کے گاؤں میں بہت سارے غیر مسلم لوگ بھی رہتے ہوں، آپ کا ان کے ساتھ ویوہار ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں آپ، کبھی آپ نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا، قرآن کے بارے میں بتایا؟ کیا اللہ تعالیٰ کیا آپ کی گردن نہیں پکڑی جائے گی؟ جناب آپ کے گاؤں میں لوگ رہتے تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو نہیں جانتے تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے۔ آپ کے پاس قرآن تھا، آپ کے پاس نبی کا طریقہ تھا، آپ کے پاس اسلام تھا، آپ نے کبھی اپنے غیر مسلم بھائی کو قرآن نہیں دیا، اس کو اسلام کی شکھاؤں کو نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ کہ آپ کی گردن بھی پکڑی جائے گی۔ عبدالغفار صاحب بنارس سے ارریہ تقریر کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، فوربیس گنج آپ جایا کرتے تھے، آپ کا پڑوسی ہندو تھا، غیر مسلم تھا، آپ نے کبھی اپنے غیر مسلم کو قرآن دیا، اسلام کے بارے میں بتایا؟ آپ کے محلے میں لوگ شرک کرتے تھے، آپ نے کبھی ان کو تبلیغ کی؟ یہ عبدالغفار سے بھی سوال کیا جائے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، سچائی کی تبلیغ بھی آپ کو کرنا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، جب تبلیغ کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں صاحب یہ کام تو علماء کا کام ہے، یہ تو جامعہ سلفیہ میں کوئی پڑھ کے آئے، جامعہ ابن تیمیہ میں کوئی پڑھ کے آئے، سنابل میں کوئی پڑھ کے آئے، اس کا کام ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا،
میری ایک بات بھی اگر تمہیں پہنچی ہے تو تم دوسروں کو پہنچاؤ. تبلیغ کرنا، سچائی کی دعوت دینا، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے. آپ کو جتنی باتیں پتا ہے اتنی باتیں اگر آپ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں تو آپ پہنچائیے. اسلام کی خدمت آپ کو کرنا ہے. اگر آپ دولت والے تو دولت کے ذریعے کیجئے، اگر آپ دماغ والے تو دماغ کے ساتھ کیجئے، اگر آپ علم والے تو علم کے ساتھ کیجئے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو طاقت کے ذریعے آپ کیجئے. اپنی انرجی اور اپنی طاقت کا استعمال آپ دین کی خدمت کے لیے کیجئے. میرے پیارے ساتھیوں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دین کی تبلیغ میں آپ کا کیا رول ہے؟ آج رات میں جب بستر پہ سونے جائیے تو ضرور سوچئے گا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان والے بن جاؤ، نیک عمل کرنے والے بن جاؤ، اور سچائی کی تبلیغ کرنے والے اور حق کی تبلیغ کرنے والے بن جاؤ. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جب آپ سچائی کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلیں گے تو یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو گالی دیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا بائیکاٹ بھی کر دیا جائے. اگر ایسا ہو جائے تو یاد کر لینا اپنے نبی کی سنت کو، یاد کر لینا اپنے نبی کے طریقے کو. میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ کو اپنے گاؤں سے ارریا جانا پڑے، 4 ویلر سے آپ کو جانا پڑے تو آپ کو پریشانی محسوس ہوتی ہے. آپ کے نبی نے 1400 سال پہلے مکہ سے طائف کا سفر طے کیا تھا، 100 کلومیٹر کا سفر. اور نبی نے یہ سفر، اس زمانے میں اونٹ کی سواری چلا کرتی تھی، اس زمانے میں گھوڑے کی سواری چلا کرتی تھی، اس زمانے میں گدھے کی سواری چلا کرتی تھی، مگر نبی نے یہ 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا تھا. پیدل طے کیا تھا 100 کلومیٹر کا سفر. پہاڑوں کے بیچ سے چل رہے ہیں اللہ کے نبی، ریگستان کے بیچ میں سے چل رہے ہیں. مکہ سے اللہ کے نبی طائف پہنچے. سب سے پہلے طائف کے جو بڑے بڑے سردار لوگ تھے ان کے گھر پر پہنچے، ان کو اسلام کے بارے میں سمجھایا، ان کو توحید کے بارے میں سمجھایا، ان کو بتایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں. ان کمینوں نے، ان بدبختوں نے، ان بد نصیبوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا کہ اے محمد، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا، تم ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے. کسی نے کہا اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو جاؤ تم میرے لیے بد دعا کر کے دکھاؤ، اور اگر تم جھوٹے نبی ہو تو میں تمہاری بات نہیں مانتا. انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا. اللہ کے نبی نے بڑے صبر سے کام لیا، کہ کوئی بات نہیں، تم میرا کلمہ نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، لیکن دیکھو میں طائف کے اندر گھوم گھوم کر کے تبلیغ کروں گا، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاؤں گا، تو کم سے کم تم یہ بات کسی اور کو مت بتانا. تم سے میری بات ہوئی ہے، تم اس بات کو سیکرٹ رکھنا. مگر ان کمبختوں نے اس کو بھی سیکرٹ نہیں رکھا، اور پورے طائف میں اللہ کے نبی کے اوپر ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں. 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے، پیدل طے کر کے اللہ کے نبی آئے ہیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، توحید کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں، مگر ایک آدمی میرے نبی پر ایمان لانے والا نہیں ہے. میرے بھائی، مایوس ہو کر کے اللہ کے نبی طائف سے نکلنے لگے. جب طائف سے نکلنے لگے تو ان کمینوں نے، ان بدماشوں نے اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسانا شروع کر دیا. اللہ کے نبی طائف کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور دونوں طرف سے آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ کہاں سے بچاتے، پتھر تو ہر طرف سے آ رہے ہیں. اتنے پتھر مارے گئے میرے نبی کو، آپ کے بدن سے خون بہ بہ کر کے آپ کے جوتوں میں جم گیا. اللہ کے نبی طائف سے نکل کر کے بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر کے نکلتے ہیں، اور طائف سے 3-4 کلومیٹر دور ایک باغ میں جا کر کے اللہ کے نبی پناہ لیتے ہیں. ایک پیڑ کے نیچے پناہ لیتے ہیں اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، اے اللہ، یہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، یہ کن لوگوں کے حوالے کر دیا. اے اللہ، یہ تیرے مقام کو نہیں جانتے، اے اللہ یہ میری عظمت کو نہیں جانتے. اے اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو اے اللہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں، مجھے تکلیف ہوئی ہے، مگر اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ صبر کیا ہے اللہ کے نبی.
ہمیں اور آپ کو صبر کا مطلب ہم نے جانا ہی نہیں، صبر کس کو کہتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، دین کی تبلیغ کے راستے میں صبر کرنا پڑے گا میرے بھائی۔ مومن کی زندگی تو دو ہی چیزوں کا نام ہے، خوشی میں شکر کرنا ہے، تکلیف آئے تو صبر کرنا ہے۔ اور صبر کا مطلب یہی نہیں ہوتا ہے کہ بچہ مر گیا تو صبر کر لیا آپ نے، بیٹا مر گیا صبر کر لیا، باپ کا انتقال ہو گیا تو صبر کر لیا۔ صبر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تمام لڑکوں کی غلط تعلقات ہیں لڑکیوں کے ساتھ، بڑے فخر سے وہ آپ سے آ کر کے کہتا ہے کہ میرے اتنی لڑکیوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، لیکن آپ نے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھا ہے، آپ نے یہ طے کر کے رکھا ہے کہ میں اپنے قدم کو غلط راستے پہ نہیں لے کے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں جوان ہو گیا ہوں، میں نکاح کر کے شادی کر کے حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کروں گا، یہ بھی صبر ہے میرے پیارے بھائیوں۔ سارے گاؤں کی لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، ایک لڑکی جب گھر سے نکلتی ہے تو برقعے میں نکلتی ہے، نقاب میں نکلتی ہے، اس کے گھر والے اس کو تانا مارتے ہیں، یہ تو بڑی دیندار بنتی ہے، یہ تو بڑی پردے والی بنتی ہے، جب سارے لوگ پردہ نہیں کرتے تو یہ پردہ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے سارے لوگ کیا کرتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، میرے رب کا کیا حکم ہے اس سے فرق پڑتا ہے۔ وہ لڑکی بے پردہ لوگوں کے ماحول میں پردے میں نکلتی ہے، یہ بھی صبر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ انگلینڈ کی ٹیم ورلڈ کپ جیتتی ہے، سارے کھلاڑی شراب کی بوتل لٹا رہے ہیں، شراب کے نشے میں دھت ہیں، لیکن معین علی اور محمد راشد نام کے دو مسلمان کھلاڑی شراب سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے تمام کھلاڑیوں سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میرے مذہب میں شراب حرام ہے۔ یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے میرے بھائی۔ ساؤتھ افریقہ کا کھلاڑی ہاشم املہ، اس کے دیش میں شراب، اس کے دیش کی جو ڈریس ہے، اس کے ٹیم کی جو جرسی ہے، اس کے ٹیم کی جو جیکٹ ہے، اس کے اوپر شراب کا ایڈورٹیزمنٹ ہے۔ ہاشم املہ کہتا ہے میں جرمانہ دے دوں گا، میں پینالٹی دے دوں گا، مگر میں شراب کا ایڈورٹیزمنٹ نہیں کروں گا۔ وہ شراب کا ایڈورٹیزمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ بھی صبر ہے۔ اس کی بیوی ساؤتھ افریقہ جیسے ملک میں جہاں پورے کپڑے پہننے والی لڑکیاں آپ کو بہت کم ملیں گی، اس ملک میں بھی اس کی بیوی ہاشم املہ کی بیوی جب اپنے شوہر کے ساتھ کرکٹ میچ دیکھنے آتی ہے تو سر سے پیر تک مکمل نقاب میں آتی ہے۔ یہ بھی صبر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ برائی کا تقاضا موجود ہو، برائی کرنے والے موجود ہوں، مگر آپ اپنے آپ کو برائی سے بچا کر کے رکھیں، یہ صبر کی بڑی اعلیٰ قسم ہے۔ اور ایسے ہی صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دے گا۔ ہم نے صبر کا مطلب ہی نہیں سمجھا، ہم نے صبر کا مطلب سمجھا بیماری آئی تو صبر کر لیا، تکلیف آئی تو صبر کر لیا، ٹھیک ہے وہ بھی صبر ہے، مصیبتوں پر صبر کرنا بھی صبر ہے، مگر برائی سے بچنا بھی صبر ہے، اور نیکی کے کام پر ڈٹے رہنا بھی صبر ہے۔ سردی کا موسم ہے، 5:15 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے، آپ 5:15 بجے اپنے بستر کو، رضائی کو، کمبل کو چھوڑ کر کے اٹھتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، مؤذن کی آواز آتی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ نے کمبل پھینکا، رضائی پھینکی، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، اگر گرم پانی آپ کو نہیں مل پایا تو ٹھنڈے پانی سے آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ مسجد میں آئے، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، آپ نے نہ جاڑا دیکھا، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، آپ نے سال کے 365 دن نماز کی پابندی کی۔ میرے پیارے بھائیو یہ بھی صبر ہے۔ رمضان کا مہینہ اپریل اور مئی میں آیا، بہت سارے لوگ گرمی سے بے حال ہو گئے، روزہ رکھنا مشکل ہو گیا، مگر انہوں نے روزے کو کمپلیٹ کیا، روزے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ یہ بھی صبر ہے، نیکی کے اوپر ڈٹے رہنا، برائی سے بچنا، اور اللہ کی تقدیر کے اوپر قائم رہنا، یہ تینوں چیزوں کا نام صبر ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اللہ نے فرمایا کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، جب بات صبر کی آتی ہے تو عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں بڑی جذباتی ہوتی ہیں، عورت کے اندر صبر نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ عورت کے اندر صبر ہوتا ہے،
لیکن وہ صبر ایمان کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، ورنہ نبی کے زمانے میں ہم نے ایسی عورتوں کو بھی دیکھا ہے۔ احد کا میدان ہے، ایک عورت آتی ہے، سوال کرتی ہے اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ جواب دیا جاتا ہے تیرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس جنگ میں تیرے باپ شہید ہو چکے ہیں۔ کہتی ہے مجھے میرے باپ کے بارے میں نہ بتاؤ، مجھے فاطمہ کے ابا کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں۔ جواب ملا اللہ کے نبی ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو خبر دی جاتی ہے کہ جنگ احد میں تیرا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے۔ وہ کہتی ہے میرا بیٹا تو اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ بتاؤ کہ آمنہ کا لال کیسا ہے؟ جواب ملا اللہ کے نبی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اس کو خبر دی گئی اے فلاں تیرے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو بیوہ ہو چکی ہے۔ وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، مجھے بس اتنا بتا دو عائشہ اور خدیجہ کے شوہر کا کیا حال ہے، اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ جواب ملا اللہ کے نبی بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، مجھے اللہ کے نبی کا دیدار کرا دو، مجھے دیکھ لینے دو کہ اللہ کے نبی صحیح سلامت ہیں۔ لوگ اس کو لے کر کے گئے، اس نے اللہ کے پیارے نبی کو دیکھا اور نبی کو دیکھ کر کے کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ اگر زندہ ہیں، آپ اگر باحیات ہیں تو ساری مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں۔ باپ میں نے کھو دیا، بھائی میں نے کھو دیا، بیٹا میں نے کھو دیا، شوہر میں نے کھو دیا، مگر اے اللہ کے نبی اگر آپ زندہ ہیں تو یہ ساری مصیبتیں میں برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ صبر اس کو کہتے ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، کالی کلوٹی عورت ہے، خوبصورت نہیں ہے، کالی کلوٹی عورت ہے، آ کر کے کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، اور جب یہ دورہ آتا ہے میں بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں، اور اے اللہ کے نبی جب یہ دورہ مجھے آتا ہے وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ تو میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، میرا بدن کھل جاتا ہے، میرا سطر کھل جاتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے یہ مصیبت دور ہو جائے۔ مرگی کی بیماری آپ جانتے بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، اللہ نہ کرے یہ بیماری کسی کو ہو جائے، جس کو ہو جاتی بہت جھیلتا ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ دورہ مجھے آتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور میرا بدن کھل جاتا ہے، میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اب ذرا غور سے سنیے میرے بھائیو، صبر کس کو کہتے ہیں؟ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اس عورت سے کہتے ہیں اگر تم چاہتی ہو تو میں دعا کر دوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تم چاہتی ہو تو میں دعا کر دوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن اگر تم کہو تم صبر کر لو تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کو جنت ملے گی، تم اس مصیبت کو برداشت کر لو، تم اس کے اوپر صبر کر لو تو میں تم کو گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کو جنت ملے گی۔ اب اس عورت کے سامنے دو راستہ ہے، ایک طرف اتنی خطرناک بیماری ہے مگر برداشت کرنے پر جنت ملے گی، دوسری طرف نبی دعا کر دیں گے تو مصیبت دور ہو جائے گی۔ اس نے سوچا ادھر اگر بیماری ہے تو جنت مل رہی ہے، ادھر بیماری تو ختم ہو رہی ہے مگر جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کو لگا کہ یہ فائدے کا سودا ہے، اس نے کہا اے اللہ کے نبی اگر اس بیماری کو برداشت کرنے کی وجہ سے مجھے جنت مل رہی ہے تو میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، میں مرگی کی اس بیماری کو برداشت کر لوں گی، لیکن اے اللہ کے نبی میں مرگی تو برداشت کر سکتی ہوں، بے شرمی برداشت نہیں کر سکتی، بے حیائی برداشت نہیں کر سکتی۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کے چہرے کے نقش و نگار اچھے بنائے ہیں تو اس خوبصورتی کی نعمت کی قدر کرو، اس کو بے پردہ ہو کر کے بے حیائی کی نظر نہ کرو، اس نعمت کی ناقدری نہ کرو۔ وہ عورت کالی کلوٹی عورت ہے لیکن اس کو شرم و حیا کا کتنا پاس ہے، وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ یہ تو دعا کم سے کم اللہ سے کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا یہ دورہ آئے تو میرا سطر نہ کھلے، میرا بدن نہ کھلے، میرے بدن پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ اللہ کے نبی نے دعا کر دی، وہ عورت چلی گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کسی کو جنتی عورت دیکھنا ہو تو اس عورت کو دیکھ لو۔ یہ ہوتا ہے صبر۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ جو لوگ صبر کی تلقین کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ فائدے میں۔ تو چار کام آپ کو کرنا ہے میرے پیارے ساتھی، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایمان والا بننا ہے،
نیک عمل کرنے والا بننا ہے اور سچائی کی اور دین حق کی تبلیغ کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر صبر کرنا ہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا ہے۔ یہ 4 کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پروفٹ میں ہے، وہ فائدے میں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کریمہ کے اندر یہ اصول بتا دیا، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سورت کریمہ کا ایک مفہوم جو ہو سکتا ہے، اس کی جو تفسیر ہو سکتی ہے، وہ میں آپ کو سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے۔ آئیے، یہ بڑا سہانا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، اور اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس سورت کریمہ میں جن 4 صفتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے، ایمان، نیک عمل، سچائی کی دعوت دینا اور اس کی تبلیغ کرنا، اے اللہ یہ 4 چیزیں تو ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے وہی دعا کرتے ہیں جو تیرے نبی تجھ سے کرتے تھے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور ہر وہ عمل مانگتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے، اور اے اللہ میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اور ہر اس عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم سے قریب کر دے۔ الہ العالمین، آج کا یہ جلسہ جن بھائیوں کی محنت سے منعقد ہوا ہے، اے اللہ ان کے مال میں، ان کے اہل و عیال میں، ان کے وقت میں، ان کے عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جس مدرسے کے لیے آج کا جلسہ ہوا ہے، اے اللہ اس مدرسے کو اور ترقی عطا فرما۔ اس مدرسے سے پڑھنے پڑھانے والے جو طلبہ اور اساتذہ ہیں، اے اللہ ان کو دین کا خادم بنا دے۔